آپ نے 9 مئی کو جواب دینا ہے. آپ نے ووٹ کی پرچی کو پر مہر لگا کر سن لو میری بات میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں. 9 مئی کا واقعہ ایک بڑا دل خراش واقعہ تھا. 9 مئی کا واقعہ ایک بڑا دل خراش واقعہ تھا. کیا مجھے بتائیں ان شہیدوں کے بچے, وہ شہید جو دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں انہوں نے پیش کی اور شہادت کا جام نوش کیا. انہوں نے ہزاروں لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا, مگر اپنے بچے یتیم ہو گئے, اپنی بیوی بیوہ ہو گئی اور اگلے جہان چلے گئے. 9 مئی کے واقعات کے بعد ان شہیدوں کے بچوں اور ان کے عزیزوں پر کیا گزری ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوال ہے جس کا آپ نے 9 مئی کو جواب دینا ہے. آپ نے ووٹ کی پرچی کو پر مہر لگا کر میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں, کشکول 76 سال گزر گئے ہیں کہ کشکول ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمارے قرب و جوار میں جو ممالک ہیں وہ ہم سے آگے چلے گئے اور ہم اسلامی رفاعی مملکت حضرت قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا, جس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئیں, آج ان آپ کے آباء و اجداد آپ کے بڑوں نے جو قربانیاں دی, آج قبروں میں ان کی روحیں بھی تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. ہندوستان سے آتے ہوئے بڑے بڑے دریا سرخ خون کے عبور کیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آج 8 فروری کو آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون تخریب کار ہے اور کون پاکستان کا معمار ہے, کون پاکستان کے اندر زہر گھول رہا ہے اور کون دلوں کو جوڑ رہا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ نواز شریف اب خالی سیاستدان نہیں, وہ ایک مدبر ہے اور وہ دلوں کو جوڑنے آیا ہے, محبت کے پھول برسانے آیا ہے اور پیار اور محبت محنت کی عظمت کو اجاگر کرنے آیا ہے. اس کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. میں آپ سے فاروق آباد کے عظیم بزرگوں بھائیوں اور بہنوں, آپ گواہ ہیں کہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھا اور میں اس کا یہاں پر نمائندہ تھا, تو اینٹوں کے بھٹوں سے جو بچوں سے مشقت لی جاتی تھی, ان کے اوپر جو جبر ہوتا تھا, اس کو کس نے ختم کرایا تھا؟ بولو, کس نے ختم کرایا تھا؟ آواز کس نے ختم کرایا تھا؟ وہ اینٹوں سے جو بچوں سے محنت کرائی جاتی تھی, ظلم کیا جاتا تھا, کس نے ختم کرایا تھا اینٹوں کے بھٹوں سے؟ نواز شریف نے. اور ہزاروں بچوں کو وہاں سے نکال کر ان کے ماں باپ کو وظیفے دیے, اور ان بچوں جن کے کاندھوں پر مٹی اور گارا لدا جاتا تھا, وہ سب میلے کچالے کپڑے اتروا کر ان کو اس سردی میں گرم کوٹ دیا, پتلون دی اور کتابوں کا بیگ دیا اور ان کو اسکولوں میں بھجوایا, ان کو وظیفہ دیا, ان کے ماں باپ کو وظیفے دیے تاکہ وہ جو مزدوری کرتے تھے وہ بچے, ان کا کچھ ان کو کمپنسیشن مل جائے. یہ وہ نواز شریف ہے, یہ وہ مسلم لیگ نون کا دور ہے. اور اگر پچھلے 5 سال جو بربادی ہوئی اس ملک کی, ہمارے جو برادر ممالک تھے ان سے ہمارے تعلقات برباد ہو گئے, دوسرے ممالک سے تعلقات برباد ہو گئے. میرے بزرگوں بھائیوں, اگر ہم نے برادر ممالک سے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں اور یہاں پر لاکھوں نوجوانوں کو بہترین ٹیکنیکل تعلیم دلوا کر, ان کو لیپ ٹاپ دے کر, ان کو ہنر دے کر یہاں پر ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے آپ نوجوان بچوں کے لیے, میں کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا, یہ آپ کو نواز شریف نے ماضی میں کر کے دکھایا ہے.
کوئی بول بچن آپ کے سامنے میں سنانے نہیں آیا. آپ کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے اس صوبے میں اس ملک میں یونیورسٹیاں بنائی گئی, اور آپ کو میں آج یقین دلاتا ہوں کہ اگر نواز شریف کو آپ نے چوتھی مرتبہ اپنے ووٹوں سے اور آپ نے اپنی دعاؤں سے, ماؤں نے, بزرگوں نے, بھائیوں نے, آپ نے نواز شریف کو آپ نے وزیر اعظم بنوایا, تو پھر ہمارا آپ سے وعدہ ہے, کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن خدا کی قسم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ہم اس ملک کے اس صوبے کے بچوں اور بچیوں کو بہترین تعلیم دلوا کر باہر کے ممالک میں جائیں گے, وہاں پر آپ عزت پاکستان کی کروائیں گے, محنت کریں گے اور اربوں ڈالر پاکستان بچھوائیں گے. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. ہم نے گالی گلوچ, دشنام دروازی اور الزام تراشی نہیں کی. جو جنہوں نے کی ان کا اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا. ہم آج یہاں پر آئے ہیں شیخوپورہ کے عظیم بزرگوں اور بھائیوں, یہ کہنے کے لیے میں آپ کو نواز شریف کا پیغام دینے کے لیے کہ 8 فروری کو آگے بڑھو اور دماغ سے اور اللہ کو یاد کر کے صحیح فیصلہ کرو اور شیر پر مہر لگاؤ. تو پھر کیا ہوگا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. مجھے کہتے ہیں کہ شہباز شریف, پنجاب میں تو تم نے مہنگائی نہیں ہونے دی تھی, جب تم وزیر اعظم بنے تو مہنگائی کا دور تھا, میں کیوں غلط بات کروں؟ یہ بات درست ہے, مگر جواب سن لیں کہ پچھلی حکومت نے 4 سال پٹرول کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئیں دنیا میں, اور پچھلی حکومت نے بے دردی سے قوم کا مسائل بہائے اور ہم نے اس کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی, لیکن کسی جگہ ہمیں کامیابی ہوئی, کسی جگہ کامیابی نہیں ہوئی. مگر یہ تو یاد کرو کہ 2017 میں چینی کی قیمت 35 روپے تھی, 2017 میں آٹے کی قیمت 52 روپے تھی. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, سن لو میری بات. آج اگر پاکستان کو دیوالیہ پن سے ہم نے اللہ کے فضل سے جو بچایا, اگر نہ بچاتے تو کیا ہوتا؟ پٹرول کے پمپوں پر پٹرول نہ ملتا, لمبی لائنیں ہوتی, بینکوں کے اوپر کھاتے دار چڑھ دوڑتے اور فیکٹریاں بند ہو جاتی, کھاد نہ ملتی اور مریضوں کے لیے دوائیاں نہ ملتی, اور پاکستان کی برآمدات وہ تباہ ہو جاتی, پاکستان کی درآمدات نہ ہوتی. سڑکوں کے اوپر لاکھوں لوگ آ کے احتجاج کرتے, بلوے ہوتے, گھیراؤ ہوتے. میں نے دن رات ہم نے کوشش کی اور اللہ کے فضل سے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. مجھے لوگوں نے کہا کہ سیاست کے اوپر بہت نقصان ہوگا. میں نے کہا خدا کی قسم ایسی سیاست باہر میں جائے, اگر ریاست نہ رہی تو سیاست کہاں کی, ریاست بچ گئی سیاست بھی بچ جائے گی. ایک دوباری 100 مرتبہ قربان کریں گے. ہزاروں لوگ جمع کھڑے ہیں شدید سردی میں, اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کچھ گرمائش آ رہی ہوگی, لیکن بڑی سردی ہے اور اس میں آپ نے میری یہ ٹوٹی پھوٹی الفاظ میں بات سنی. میں آپ کو آخر میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عظمت کے لیے, حضرت قائد اعظم کے خواب کو پورا کرنے کے لیے, اپنے بزرگوں کی شہیدوں کی قبروں کی آبیاری کے لیے 8 فروری کو آگے بڑھو, پاکستان کا نام بڑھاؤ, شیر پر مہر لگاؤ, پاکستان کو عظیم بناؤ. پاکستان کو عظیم بناؤ گے, پاکستان کو عظیم بناؤ گے, نواز شریف کو وزیر اعظم لاؤ گے, پاکستان, قائد اعظم نواز شریف. خدا حافظ. آؤ دل سے سنبھالو نواز شریف.
یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے بالکل آخر میں تمام لوگ مسلم لیگ نون کا فاروق آباد میں جلسہ، پارٹی صدر شہباز شریف خطاب کر رہے تھے۔ پارٹی کارکنوں کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام نے ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے۔ سابقہ ادوار حکومت میں بھی مسلم لیگ نون نے عوام اور ملک کی خدمت کی، آئندہ بھی عوام نے موقع دیا تو